بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج آپ کے ساتھ ایک حساس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ وہ ہم سب کے لیے مفید ہوگا۔ وہ موضوع یہ ہے کہ دین کے اعتبار سے دین کے نام پر فکری گمراہی۔ مطلب اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، اور فتنہ کہتے ہی اسے ہیں جو خوبصورت انداز میں ہمیں آزمائش میں مبتلا کر دے۔ اس کا انداز خوبصورت ہو جی، اور وہ دلچسپ لگے، پسند آئے، لیکن ہو وہ ہمارے لیے آزمائش۔ تو آج اس وقت میں، جس وقت میں ہم دور سے گزر رہے ہیں، تو اس وقت میں اور جہاں پر بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ علماء کے روپ میں اور بعض اوقات صلحاء کے روپ میں لیکن دین سے دوری پیدا کرنے والے افراد کا پیدا ہونا، منظر عام پہ آنا۔ میں اس موضوع پر گفتگو اور وضاحت سے کر دیتا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان نیک عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی آخری سانس تک خطرہ رہتا ہے، اور برا عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی آخری سانس تک امید اس کے لیے برقرار رہتی ہے۔ اور یعنی کسی وقت بھی کسی کی بھی کایا پلٹ سکتی ہے۔ عام طور پر جو برائی میں مبتلا ہوتا ہے اس کی کایا نیکی کی طرف پلٹ جاتی ہے، اور اس کے بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے اس دور میں بھی ہیں، پہلے ادوار کی بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کی زندگی نیکی پر گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی کا رخ اچانک پلٹ جاتا ہے، اور وہ بجائے خیر کے راستے کے وہ راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کی بہت کم مثالیں ہوتی ہیں، لیکن بہت ساری مثالیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ یعنی اگر آپ اعداد شمار لگائیں تو جہاں پر برائی سے نیکی کی طرف آنے والے افراد کی تعداد 90% ہوگی، تو وہاں پر 10% ایسے افراد کی بھی ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جو خیر کی طرف تھے لیکن برائی کی طرف چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ گمراہی، اور وہ مختلف گمراہی کے انداز میں مختلف ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص گناہوں میں بھی مبتلا ہو، بلکہ فکری گمراہی بھی ہو سکتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن بہرحال ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ اگر آج سے 5-6 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے لیے دیوبند مکتب فکر کے لیے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، جنہیں حضرت استاد صاحب کہا جاتا ہے اور جامعۃ الرشید کے موجودہ محتمم ہیں، الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر یا چانسلر ہیں، بہت کام کر رہے تھے، اور بہت زیادہ، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر وفاق المدارس کے اندر جو کام ہو رہے ہیں ان میں اگر بہت زیادہ کام ہو رہا تھا بعض مدارس میں، تو ان میں جامعۃ الرشید سر فہرست تھا، اور ان میں سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا تھا مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتہم کو۔ لیکن اب ایک دم کایا پلٹی ہے، اور یقین کیجئے کہ اس وقت میں، ممکن ہے کہ غلط ہوں، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک کایا پلٹنے والی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص راہ حق پر تھا، ہدایت کے راستے پر تھا، اس کے ذریعے سے خیر پھیل رہی تھی، لیکن اب اچانک کیا ہوا کہ ان کے ذریعے سے شر پھیل رہی ہے، اور دھڑا دھڑ جو ہے ان کے بیانات اور ان کے ساتھ متعلقین جو ہیں ان کی طرف سے فساد کی گفتگو، فساد پھیلانے کے جو ہے مطلب مختلف طریقے، چونکہ آج اس وقت میڈیا کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے میڈیا کے ذریعے سے فساد پھیلایا جائے گا تو پوری دنیا میں، یعنی کہ گلوبل ولیج بن چکی ہے دنیا، تو وہ گھنٹے نہیں لگیں گے بات کو پہنچنے میں، یعنی جنگل کی آگ کی طرح وہ بات پھیل جاتی ہے اور وہ فتنہ پھیل جاتا ہے۔ تو یہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں جو ان میں میری جو ہے سرچ کے موافق پائی جا رہی ہیں۔ ایک بڑی وجہ کہ جمہور علماء ان کی رائے سے ہٹ کر اپنی رائے قائم کرنا، ایک یہ ہے کہ آپ ان کی مخالفت میں نہیں بلکہ اپنی علم اور تحقیق کی بنیاد پر رائے قائم کریں، اس کو بالکل کسی درجے میں قبول کیا جا سکتا ہے اور قبول کیا جاتا بھی رہا ہے۔
لیکن ایک یہ ہے کہ جمہور کی رائے کو آپ یکسر غلط کر دیں اور اپنی رائے کو 100% صحیح سمجھیں، یہ ان میں پایا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز کہ بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اختلاف کرنا اور اختلاف کو ہوا دینا یہ وقت کا تقاضا نہیں ہوتا۔ یقیناً بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن وقت کا تقاضا نہیں ہوتا، اور وہ اختلاف نہیں ہو رہا ہوتا اگر ان باتوں کو ہوا دیں، بلکہ وہ فساد پھیل رہا ہوتا ہے۔ جیسے حالیہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کے بارے میں حضرت استاد صاحب کی گفتگو ہے، اختلاف اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جو گفتگو چل رہی ہیں ان کی طرف سے وہ اختلاف نہیں، بلکہ میری رائے میں اور بہت سارے احباب کی رائے میں وہ فساد ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف برائے جو ہے اصلاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بہرحال یہ میرے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو ہے غور و فکر والی بات ہے ان کے لیے، لمحہ فکریہ ہے کہ وہ ایک ایسی مثال بننے جا رہے ہیں کہ جو برس برس تک خیر کی طرف چلتے رہے، لیکن اب جب کہ بال سفید ہو چکے ہیں اور عمر اختتام کی طرف جا رہی ہے، عمر کا سورج ڈھل رہا ہے، تو وہ کس طرف جا رہے ہیں اور ان کے احباب، ان کے چاہنے والے ان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ایک مثال تو ہے۔ اللہ کرے وہ اس راستے سے واپس آ جائیں، ورنہ یہ وہی مثال ہوگی کہ ایک شخص خیر کے کام کرتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خیر کے راستے سے ہٹ کر راہ حق سے ہٹ گیا، گمراہی کی طرف چلا گیا۔ اب گمراہی کے آگے مختلف درجے ہیں۔ بہرحال تو اس گفتگو سے حاصل کیا ہے؟ اس گفتگو سے حاصل یہ ہے، آپ جتنے مرضی ذہین ہیں، آپ محنت کرنا چاہتے کسی بھی میدان میں آپ کیجیے، لیکن استاد محترم مفتی حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کی ایک نصیحت ہے، اور جو ہے وہ بہت بارہا دفعہ کہتے رہتے ہیں، البرکت مع اکابرکم، کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ کام کیجیے لیکن اپنی رائے بھی رکھیے، اختلاف بھی کیجیے، اپنا راستہ الگ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے اس میدان میں کام کرنا ہے، لیکن پھر بھی بڑوں سے مشاورت کے ساتھ، بڑوں کی رہنمائی میں، اور جہاں پر اپنی رائے کی بجائے نظر آئے کہ بڑوں کی رائے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو وہاں پر چپ ہو جائیے اور ان کی مشاورت سے اپنی اصلاح کر لیجیے، اپنی اصلاح کر لیجیے۔ جمہور کی رائے، کیونکہ یہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے جمہور کی رائے کو جو ہے قبول کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ تحقیق کے کسی بھی مرتبے میں پہنچ جائیں، لیکن اپنی رائے کو حتمی نہ کیجیے، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، بحیثیت انسان ہماری جتنی مرضی تحقیق ہو جائے، جتنی مرضی ذہانت ہو جائے، لیکن پھر بھی غلطی کا احتمال برقرار رہتا ہے، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس نقطہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے ذہین لوگ جی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل حق کے ساتھ تا دم آخر جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔